بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَقْصُورَيْنِ وَخِفْتَ اللَّبْسَ نحو ضرب موسى عيسى ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس نحو أكل الكمثرى يحيى وضرب أمرا زيد ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال أقام زيد وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو القسم الثاني من المرفوعات. یہ جو عبارت ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند ضابطے اس کے اندر اور ذکر فرمائے ہیں. فعل کے مذکر و مؤنث لانے کا ضابطہ آپ نے پڑھ لیا ہے اوپر جو ضابطے مصنف نے بیان کیے ہیں. یہاں سے پہلا جو ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضابطہ بیان کیا. دو ضابطے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں اس سلسلے میں. فاعل کو مفعول پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہو کہ ترکیب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے. جیسے ضرب زید امرن تم نے پڑھی ہے تو زید یہ پہلے ہے اور امر مفعول بعد میں لایا گیا ہے. لیکن اس کا الٹا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ کہنا چاہیں ضرب امرن زید تو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اور یہاں پر تو ایک مثال ہے کہ زید اور امر فاعل ہے. اس کے علاوہ بھی فاعل اور مفعول دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں پر زید اور امر فاعل مفعول ہیں لیکن دوسری مثالوں میں دوسرے الفاظ فاعل مفعول بنیں گے. تو کوئی ضابطہ ہے یا نہیں اس سلسلے میں؟ اس ضابطے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. پہلی چیز یہ یاد رکھو، اگر فاعل اور مفعول کی کوئی پہچان ہے، فاعل اور مفعول کی کوئی پہچان ہے، یعنی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کسی پہچان سے کہ یہ فاعل اور یہ مفعول ہے، تو کہیں پر بھی آپ رکھ دیں، کہیں فاعل کو رکھ دیں کہیں مفعول کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب کتاب کے مطابق آپ سمجھیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہوں، دونوں اس میں مقصور ہوں. اس میں مقصور جانتے ہو جس کے آخر میں الف مقصورہ لگا ہوا. تو میں نے جو ضابطہ بیان کیا آپ کو کہ فاعل کو کہیں بھی رکھ دیں، مفعول کو کہیں بھی رکھ دیں، وہ ذہن میں رکھیں. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ضابطہ سنیں. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہوں، دونوں اس میں مقصور ہو اور التباس کا خوف ہو، التباس کا خوف ہو. التباس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. عام صورتوں میں تو آپ مؤخر کر دیں تب بھی جائز ہے، لیکن اگر فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہوں، دونوں اس میں مقصور ہوں اور التباس کا خوف ہو. التباس کے خوف کا مطلب کیا ہے کہ فاعل کی فاعلیت کو، مفعول کی مفعولیت کو بتانے والی کوئی چیز نہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، بتانے والی کوئی چیز وہاں پر موجود نہ ہو. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے بھائی بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسے پتہ لگے گا فاعل کون ہے مفعول کون ہے؟ تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. جیسے موسیٰ عیسیٰ دو لفظ ہیں، دونوں اس میں مقصور ہیں، دونوں اس میں مقصور ہے، اخیر والی پہ مقصورہ لگا ہوا ہے. آپ کو یہ کہنا ہے کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا. اب آپ کہیں ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا. تو یہاں پر جو ہے کوئی چیز بتا رہی ہے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے؟
कोई करीना यहाँ पर मौजूद ही नहीं जिससे पता लग जाए कि ये फ़ाइल है मफ़ूल है। इसलिए अगर मूसा को आप फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो मूसा को मुक़द्दम करना वाजिब होगा। अगर आपने ये कह दिया ज़रब ईसा मूसा, ज़रब ईसा मूसा, और आपके जहन में क्या है कि मूसा ने ईसा को मारा है, मफ़ूल को मुक़द्दम कर दिया, फ़ाइल को मुअख्खर कर दिया, तो पता ही नहीं चल रहा है कि फ़ाइल कौन है मफ़ूल कौन है, फ़ाइल कौन है मफ़ूल कौन है। इसलिए ऐसे मौके पर जहाँ पर इल्तिबास का खौफ हो, यानी दोनों इसमें मकसूर हो और पता न चल रहा हो कि फ़ाइल कौन है मफ़ूल कौन है, वहाँ पर फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब, वहाँ पर फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब होगा। अगर मुक़द्दम नहीं करेंगे तो इल्तिबास हो जाएगा फिर। और अगर फ़ाइल और मफ़ूल दोनों इसमें मकसूर ही, दोनों इसमें मकसूर हो, लेकिन इल्तिबास का खौफ ना हो, लेकिन इल्तिबास का खौफ ना हो, यानी पता चल रहा हो कि फ़ाइल कौन है और मफ़ऊल कौन है, तो ऐसी सूरत में आप मफ़ऊल को मुक़द्दम कर दें तब भी जायज़ है, मफ़ऊल को मुक़द्दम कर दें तब भी जायज़ है। या इसमें मकसूर नहीं है अगर फ़ाइल मफ़ऊल, तो ज़ाहिर है तब तो एराब से पता चल जाएगा, एराब से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फ़ाइल कौन है मफ़ऊल कौन है। तो ऐसी सूरत में मफ़ऊल को आप मुक़द्दम करना चाहते हैं तो जायज़ है। जैसे अकलल कुम्मसरा यहया, अकलल कुम्मसरा यहया, यहया ने नाशपाती खाई या अमरूद खाया। कुम्मसरा का तर्जमा कुछ लोग अमरूद से करते हैं, कुछ नाशपाती से करते हैं, यहाँ पर तो अमरूद लिखा हुआ है नीचे। तो यहया ने अमरूद खाया, यहया ने अमरूद खाया। अब आप देखो यहाँ पर कुम्मसरा, इसके आखिर में भी अलिफ मकसूरा है और यहया के आखिर में भी अलिफ मकसूरा है, दोनों इसमें मकसूर है, दोनों इसमें मकसूर है, लेकिन इल्तिबास का खौफ नहीं है, यहाँ पर इल्तिबास का खौफ नहीं है। क्यों इल्तिबास का खौफ नहीं है? वजह है कि खाने की सलाहियत किस में है, यहया में है या कुम्मसरा में भी है? अमरूद यहया को खा सकता है? भाई ऐसे तो नहीं हो सकता कि अमरूद यहया को खा ले, यहया अमरूद को खा सकता है। तो फ़ाइल बनने की जो सलाहियत है वो यहया के अंदर ही है, कुम्मसरा में फ़ाइल बनने की सलाहियत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है करीना मौजूद, करीना मौजूद है, इसलिए कुम्मसरा को मुअख्खर करें या मुक़द्दम करें, दोनों सूरतें जायज़ हैं, दोनों सूरतें। ऐसे ही ज़रबा अमरन ज़ैदुन, अमरू को ज़ैद ने मारा, अमरू को ज़ैद ने मारा। तो यहाँ पर जो है फ़ाइल और मफ़ऊल में इल्तिबास नहीं, फ़ाइल और मफ़ऊल में इल्तिबास नहीं हो रहा है, इसलिए अमरू को मुक़द्दम कर दिया तब भी कोई हर्ज नहीं है। वजह यह कि एराब खुद बता रहा है कि अमरन मफ़ऊल है और ज़ैद फ़ाइल। तो ज़ाब्ता समझ में आ गया। अगर फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों इसमें मकसूर हों और इल्तिबास का खौफ हो तो फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब होगा, और अगर इल्तिबास का खौफ ना हो तो फ़ाइल को मुअख्खर भी कर सकते हैं, और अगर इसमें मकसूर ना हो फ़ाइल मफ़ऊल तब भी मुअख्खर कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने एक बात कही कि कुम्मसरा के मफ़ऊल होने पर यहया के फ़ाइल होने पर करीना है। क्या है? करीना। ये करीना क्या चीज़ है, ये बात ज़हन में रखो ज़रा थोड़ी सी। करीना कहते हैं उस मख्फी दलील को, उस मख्फी दलील को जो फ़िल की तायीन पर दलालत करे, फ़िल महज़ूफ़ की तायीन पर दलालत करे। करीना वो मख्फी दलील है, करीना वो मख्फी दलील है जो तायीन मुराद पर दलालत करे, फ़िल की तायीन पर, यानी मुराद की तायीन पर दलालत करे, मुराद की तायीन पर, जो ये बता दे कि इससे मुराद क्या है, जो ये बता दे कि इससे मुराद क्या है। एक होता है करीना लफ्ज़िया, एक होता है करीना मानविया। एक क्या होता है? करीना लफ्ज़िया होता है और करीना मानविया होता है। करीना लफ्ज़िया का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ों में कोई चीज़ मौजूद है जिससे ये पता चल रहा है कि हम इससे मुराद ये हो सकता है, इससे मुराद ये हो सकता है। जैसे ज़रबा अमरन ज़ैदुन में अमरन मफ़ऊल है, आपको कैसे पता चला? कैसे? एराब से पता चला। एराब लफ्ज़ों में है ना, तो लफ्ज़ों में जो एराब आ रहे हैं इनसे आपको पता लग गया कि अमरन जो है यहाँ पर मफ़ऊल होगा, फ़ाइल नहीं होगा। ज़ैद के एराब से आपको पता चल गया कि ज़ैद यहाँ पर फ़ाइल होगा, मफ़ऊल नहीं होगा। इसको कहते हैं करीना लफ्ज़िया। क्या कहते हैं इसको? करीना लफ्ज़िया। एक होता है करीना मानविया, ये करीना मानविया। करीना मानविया का मतलब यह कि लफ्ज़ों में कोई चीज़ मौजूद नहीं,
لفظوں میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے مراد سمجھی جا سکے، جس سے مراد سمجھی جا سکے، لیکن ہاں معنی میں کوئی ایسی چیز، معنی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے مراد کو سمجھا جا سکتا ہے. جیسے اکل الکمثرى یحییٰ میں لفظوں میں کوئی چیز نہیں جو کمثرى کو مفعول بناتی ہو اور یحییٰ کو فاعل بناتی ہو، لیکن معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے پتہ لگ رہا ہے کہ کمثرى مفعول ہے، فاعل نہیں ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ چونکہ کھانے کی صلاحیت کمثرى میں ہے ہی نہیں، بلکہ کھانے کی صلاحیت صرف یحییٰ کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں قرینہ معنویہ، قرینہ معنویہ. ٹھیک ہے، اتنی بات ذہن میں آ گئی، قاعدہ بھی ذہن میں آ گیا. دیکھیے گا ترجمہ ایک مرتبہ اور. وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، اور واجب ہے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا. اذا كانا مقصورین، جبکہ دونوں اس میں مقصور ہوں اور آپ التباس کا خوف کریں، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. اور جائز ہے مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر اگر التباس کا خوف نہ کریں آپ، جیسے اکل الکمثرى یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا، اور ضرب عمرا زید، زید نے عمرو کو مارا. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کے فاعل کے حذف کے تعلق سے کچھ ضابطے بیان کر رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر قرینہ موجود ہو تو فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے. اگر فعل کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہو، یعنی کوئی ایسی چیز وہاں پر موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ فعل محذوف ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ فعل محذوف ہے، فعل کے حذف پر دلالت کرنے والی کوئی چیز موجود ہے. وہی بات ہے، اب قرینہ چاہے لفظیہ ہو یا قرینہ معنویہ ہو، قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ معنویہ ہو، تو ایسی جگہ پر فعل کو حذف کر دیتے ہیں، ایسی جگہ پر فعل کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے تم نے باہر سے، تم آئے، باہر سے آئے، ٹھیک ہے، روتے ہوئے آ رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ روتے ہوئے. ہم نے پوچھا من ضرب، کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ تم نے کہہ دیا مولانا مفتی صاحب نے، مولانا مفتی صاحب نے. اتنا ہی تو کہا، یہ تو نہیں کہا کہ مارا، تو فعل محذوف ہو گئے. ہم نے پوچھا من ضرب، کس نے مارا؟ آپ نے کہہ دیا مولانا مفتی، مولانا مفتی. تو ضربہ تو نہیں کہا کہ ضربہ مولانا مفتی، تو ضربہ فعل محذوف ہے، ضربہ فعل محذوف ہے. قرینہ کیا ہے فعل کے حذف کا؟ قرینہ یہ ہے کہ سوال کے اندر فعل موجود، سوال کے اندر فعل موجود. اور ظاہر بات ہے بھائی، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں مارنے کے متعلق، تو تم کھانے کے متعلق تو بتاؤ گے نہیں. ہم جب تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مارا ہے، تو آپ جواب یہی دو گے کہ فلاں نے مارا ہے. یہ جواب تو نہیں دو گے کہ فلاں نے کھایا ہے یا فلاں آیا ہے یا فلاں گیا ہے. تو سوال کے اندر جو فعل موجود ہے، جواب بھی اسی فعل کا دیا جائے گا، دوسرے فعل کا جواب نہیں دیا جائے گا. تو یہ قرینہ ہے فعل کے حذف کا، یہ قرینہ ہے فعل کے حذف کا. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور جائز ہے فعل کا حذف کرنا جہاں پر قرینہ موجود ہو، جیسے زید، اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضرب، کس نے مارا. آپ نے کہہ دیا زید، زید نے مارا. کس نے مارا؟ زید. تو اصل ضربہ زید، کیا ہے اصل؟ ضربہ زید، لیکن ضربہ فعل کو حذف کر دیا گیا. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے. کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں کو ہی ایک ساتھ حذف کر دیتے ہیں جبکہ قرینہ موجود، جبکہ قرینہ موجود. آپ نے کہا اضرب زید، اضرب زید، کیا زید نے مارا ہے؟ کیا زید نے؟ اب نے روتے کہا جی، روتے ہوئے کہہ دیا جی، ختم. اب مثال کے طور پر مولانا مسیح اللہ کا گھنٹہ تم پڑھ کر کے آ رہے ہو، کس کا؟ مولانا مسیح اللہ کا. دونوں روتے ہوئے آ رہے ہو، تو سمجھ گیا میں کہ کس نے مارا ہے؟ مولانا مسیح اللہ صاحب نے مارا. میں نے پوچھا مولانا مسیح اللہ نے مارا، آپ کیا کہیں گے؟ جی. تو فعل بھی حذف ہے اور فاعل بھی حذف ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی قرینے کے پائے جانے کے وقت فعل اور فاعل دونوں کو ہی حذف کرتے ہیں. وَقَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، اور جائز ہے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دینا. جیسے نعم، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اقام زید، اقام زید. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا،
مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایک ضابطہ اور بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ فعل مجہول ہو، جبکہ فعل مجہول ہو، جبکہ فعل مجہول ہو۔ اور یہ کرتے کیوں ہے ایسا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فاعل کا نام ذکر نہیں کرنا چاہتا، آدمی فاعل کا نام ذکر نہیں کرنا چاہتا، اب اس کو یہ بتانا ہے مفعول کے متعلق، مفعول کے متعلق اس کو بتانا بھی ہے، فاعل کا نام بھی اس کو ذکر نہیں کرنا ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، فاعل کو حذف کر دیں اور فعل کو مجہول بنا کر کے مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیں، مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ روتا ہوا آیا اور تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ پٹا ہے، یہ پٹا ہے، لیکن کس نے مارا ہے یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہو، یہ بتانا نہیں۔ اگر اب ظاہر بات ہے فعل آپ معروف لائیں گے ضربا، تو یہ بھی بتانا پڑے گا نا کہ مارنے والا ہے کون، مارنے والا کون ہے، چونکہ فعل بغیر فاعل کے پورا ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ فعل کو مجہول بنا دیں، فعل کو مجہول بنا دیں اور مفعول کو اس کی جگہ پر ذکر کر دیں۔ ضربا فائز، ضربا فائز، فائز پٹ گیا، فائز پٹ گیا، مارنے والا کون ہے اس کا آپ نام ذکر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ذکر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس نے دھمکی دے دی ہو، آپ اگر میرا نام بتا دیا تو بھی پٹے گا۔ تو ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کوئی اور مصلحت ہوتی ہے کہ آدمی نام نہیں ذکر کرنا چاہتا ہے اور بتانا بھی چاہتا ہے اس کے متعلق، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل کو مجہول کر دیتے ہیں اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ وقد یحذف الفاعل، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے جبکہ فعل مجہول ہو، جیسے ضرب زید، ضرب زید۔ وهو القسم الثانی من المرفوعات، اور یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے، یعنی نائب فاعل۔ اب ان مرفوعات کے اقسام میں پڑھا ہے فاعل اور نائب فاعل، یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول مال، تو فعل کو مجہول کر کے مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ کیا ہے، نائب فاعل کہلاتا ہے، یا مفعول ما لم یسمى فاعل کہلاتا ہے۔ دیکھ لیں ایک ترجمہ دیکھو ایک مرتبہ اور اس کا۔ اور واجب ہے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا جبکہ دونوں اس میں مقصور ہوں اور آپ التباس کا خوف کریں، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اور جائز ہے مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر اگر آپ التباس کا خوف نہ کریں، جیسے اکل الخمس یحییٰ اور ضرب عمرا زید۔ اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا جہاں پر قرینہ ہو، جیسے زید اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضربہ۔ اور ایسے ہی جائز ہے فعل اور فاعل کو حذف کر دینا ایک ساتھ، جیسے نام اس شخص کے جواب میں جو کہے اقام زید۔ اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے جبکہ فعل مجہول ہو، جیسے ضرب زید۔ اور یہ مرفوعات کی دوسری